غزدار کے علاقے توتک میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئے تھے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی از خود سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور اس کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ آج تک جو صوبائی حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس نے نہ توتک سے برآمد ہونے والے لاشوں کی شناخت ظاہر کی، نہ اس میں جو ملوث کردار تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا، اور نہ ہی جو سپریم کورٹ میں صوبائی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جو لاشیں توتک سے برآمد ہوئے ہیں ان کا فرانزک لاہور کے فرانزک لیبارٹری سے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ان کے شناخت کے تمام ذرائع استعمال کیا جائے گا، اور ان کو میڈیا کے سامنے لایا جائے گا۔ لیکن آج تک نہ ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر لایا گیا، اور نہ ہی ان کا ڈی این اے رپورٹ منظر عام پر لایا گیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے جو سانحہ توتک پر سو موٹو نوٹس لیا تھا اس کے حوالے سے اس نے نہ ہی اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے۔ معزز صحافی حضرات، 25 جنوری 2014 کو ایک مقامی چراغا نے بلوچستان کے ضلع غزدار کے علاقے توتک میں اجتماعی قبروں کی موجودگی کی اطلاع حکام کو دیا تو سیکورٹی فورسز نے فوراً اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ اطلاع لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ بلوچستان سے ہزاروں افراد جبری لاپتہ ہے، اور 2009 سے ریاستی اداروں کے ہاتھوں جبری لاپتہ افراد کو دوران حراست ماورا آئین قتل کر کے ان کے لاشیں ویرانوں میں پھینکنے اور انہیں دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس لیے لاپتہ افراد کے لواحقین نے توتک سے برآمد ہونے والی لاشوں تک رسائی کی کوشش کی تاکہ وہ اس پر اطمینان کر سکے کہ وہ لاشیں ان کے لاپتہ پیاروں کی تو نہیں ہے۔ وہاں پر موجود سیکورٹی فورسز نے لاپتہ افراد کے لواحقین کو اس جگہ کا معائنہ کرنے سے بزور طاقت روکا، وہاں جانے والے لوگوں پر ہوائی فائرنگ کر کے انہیں منتشر کر دیا تاکہ توتک سے برآمد ہونے والی اجتماعی قبروں کی حقیقت عام لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے۔ معزز صحافی حضرات، 1 فروری 2014 کو میں نے تنظیمی سطح پر لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اسلام آباد میں توتک سے برآمد ہونے والے اجتماعی قبروں کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے میرے پریس کانفرنس پر سانحہ توتک کا سو موٹو نوٹس لے کر سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور ڈپٹی کمشنر غزدار وحید شاہ کو نوٹسز جاری کیے کہ سپریم کورٹ میں سانحہ توتک کی اگلی سماعت میں پیش ہو کر واقعہ کے حوالے سے اپنا رپورٹ پیش کریں۔ فروری 2014 کو سپریم کورٹ نے توتک سانحہ پر اگلی سماعت کے دوران ڈی سی غزدار پیش ہو کر رپورٹ جمع کی اور کہا کہ توتک سے 13 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، جن میں سے 2 کی شناخت ضلع آوران کے رہائشیوں قادر بخش ولد بیان اور نصیر احمد ولد بیان کے نام سے ہو چکی ہے، جنہیں قانونی کارروائی کے بعد ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ حکومت بلوچستان نے سانحہ توتک کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے جو 1 ماہ میں اس واقعہ کی تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور صوبائی حکومت اس رپورٹ کی روشنی میں سانحہ میں ملوث کرداروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔
معزز صحافی حضرات، 4 فروری 2014 کو سپریم کورٹ سانحہ توتک پر سماعت کے دوران تنظیمی سطح پر اپنا موقف پیش کر کے کہا کہ ڈی سی غزدار وحید شاہ توتک کے اجتماعی قبروں سے برآمد ہونے والے لاشوں کی تعداد کے حوالے سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں نے سپریم کورٹ میں ڈی سی کے بیان کے اخباری کٹنگ بھی جمع کیے، جہاں پر سانحہ توتک کے حوالے سے پہلی دن جو اس نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ توتک کے اجتماعی قبروں سے 25 لاشیں نکالی گئی ہے اور کھدائی جاری ہے، وہاں موجود دیگر لاشوں کو بھی نکالا جائے گا۔ میں نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ اگلے دن سانحہ توتک کے حوالے سے صحافیوں کو پریس بریفنگ کے دوران ڈی سی غزدار اپنے پہلی اسٹیٹمنٹ سے مکر گیا اور کہا کہ توتک سے صرف 13 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ میں نے دوران سماعت سپریم کورٹ کو یہ بھی آگاہ کیا کہ توتک کے جس جگہ سے اجتماعی قبریں برآمد ہوئی ہے اس جگہ کو فورسز نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہاں پر لاپتہ افراد کے اہل لواحقین اور اہل علاقہ اور صحافیوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ توتک سے برآمد ہونے والے لاشوں کی اصل تعداد اور سانحہ توتک کے اصل حقائق کو عوام اور میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسن جیلانی نے سیکرٹری داخلہ بلوچستان کو حکم دیا کہ جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں جو کمیشن بنایا گیا ہے، حکومت بلوچستان یہ فوری طور پر بندوبست کرے کہ کمیشن توتک میں موجود اجتماعی قبروں کا وزٹ کرے اور کمیشن وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مرکزی رہنما ملک ظہور احمد شاہوانی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے تاکہ توتک واقعہ کے اصل حقائق غیر جانبدار طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے آئے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ اجتماعی قبروں سے برآمد ہونے والی لاشوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کا پوسٹ مارٹم، ان کا وجہ قتل اور شناخت معلوم کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، 12 فروری 2014 کو بلوچستان کی صوبائی حکومت نے سانحہ توتک کے تحقیقات کے حوالے سے بنائی گئی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ نور محمد مسکانزئی کو وقوع کا معائنہ کروایا تو ہمیں وہاں نہیں لے جایا گیا۔ جب میں نے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا کہ ہمیں کمیشن کے ساتھ کیوں نہیں لے جایا گیا تو سیکرٹری داخلہ نے سیکورٹی کا بہانہ بنایا کہ ہمیں وہاں لے جانے سے ہماری جان کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں بننے والے جوڈیشل کمیشن نے بعد میں اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ جگہ سے 300 کے قریب گولیوں کے خول ملے ہیں جن کے ذریعے مقتولین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جو لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی ان پہ جو چونا ڈال دیا گیا تھا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ کمیشن نے اپنے رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سانحہ توتک کے تانے بانے شفیق مینگل سے ملتے ہیں کیونکہ اس ایریا میں شفیق مینگل کے مسلح کیمپس موجود ہونے کے حوالے سے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ کمیشن نے اپنے رپورٹ میں سفارش کی کہ سانحہ توتک میں شفیق مینگل کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد شفیق مینگل کچھ عرصے کے لیے روپوش ہوئے۔ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس دوران شفیق مینگل افغانستان چلا گیا تھا۔ اس دوران شفیق مینگل نے کچھ بیانات بھی جاری کیے اور انہوں نے کہا کہ اگر انہیں شامل تفتیش کیا گیا اور انہیں تنگ کیا گیا تو وہ سانحہ توتک میں ملوث اصل کرداروں کو بے نقاب کرے گا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سانحہ توتک میں ملوث اصل کردار ریاستی ادارے ہے۔ اس کے ان بیانات کے آنے کے بعد صوبائی حکومت نے نہ شفیق مینگل کو شامل تفتیش کیا اور نہ ہی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ شفیق مینگل کے حوالے سے بلوچ سیاسی پارٹیوں کا کہنا ہے
کہ بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ کے جتنے بھی گروہ سرگرم عمل ہے ان سب کی سربراہی کر رہا ہے، اور ان گروہوں کو ریاستی اداروں کی بھرپور تعاون حاصل ہے، اور یہ گروہ بلوچ سیاسی کارکنوں کو جبری لاپتہ کرنے اور انہیں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کرنے میں ریاستی اداروں کی معاونت بھی کرتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، اب آتے ہیں کہ توتک کے اجتماعی قبروں سے برآمد ہونے والے لاشوں کی اصل تعداد کتنی ہے۔ حکومت کے مطابق توتک میں اجتماعی قبروں کی تعداد 4 ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے دن اجتماعی قبروں سے 11 لاشیں ملی اور دوسرے دن 2 لاشیں ملی، اور 30 مارچ 2014 کو توتک سے مزید 4 لاشیں ملی۔ یعنی حکومت کا کہنا ہے کہ توتک کے اجتماعی قبروں سے ٹوٹل 17 لاشیں ملی ہے۔ جس دن کمیشن اجتماعی قبروں کا معائنہ کرنے توتک گیا تھا تو اسی دن ڈان اخبار کا صحافی جو اب BBC کے لیے رپورٹنگ کرتا ہے، سحر بلوچ، بھی وہاں جانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سحر بلوچ کے مطابق توتک میں اجتماعی قبروں کی تعداد 11 ہے اور کھدائی صرف 4 اجتماعی قبروں کی گئی ہے۔ ان چیزوں سے یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ توتک میں اجتماعی قبروں کی تعداد 4 نہیں بلکہ زیادہ ہے، اور وہاں سے برآمد ہونے والے لاشوں کی تعداد حکومت اور جوڈیشل کمیشن کے بتائے گئے تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہمیں افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے سانحہ توتک پر سو موٹو نوٹس لینے کے باوجود بھی اس انسانی المیے پر انصاف کے عمل کو مکمل نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ توتک پر 3 سماعت کرنے کے بعد اس کیس کو مسنگ پرسن کیس کے ساتھ یکجا کیا۔ پھر سپریم کورٹ نے 2018 میں مسنگ پرسنز کے کیسز لاپتہ افراد کے کمیشن کے حوالے کیا، تو اس کے بعد سانحہ توتک کے کیس پر سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوئی۔ حالانکہ ملکی قوانین کے مطابق سپریم کورٹ کی یہ آئینی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ سانحہ توتک کیس کو منطقی انجام تک پہنچاتی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی قوانین کے مطابق اب یہ موجودہ چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سانحہ توتک کیس پر دوبارہ سماعت شروع کرے اور توتک سے اجتماعی قبروں سے برآمد شدہ لاشوں کا DNA ٹیسٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ صوبائی حکومت سے طلب کرے، مقتولین اور ان کے قاتلوں کی شناخت کو یقینی بنائے، سانحہ توتک کے اصل حقائق کو سامنے لائے اور اس واقعے کے اصل مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر کے انصاف۔ تقریباً جو 3 ہیئرنگز ہوئی تھی سانحہ توتک کے کیس پہ، تو وہاں پر سپریم کورٹ نے باقاعدہ ان کے جو مسخ شدہ لاشیں تھے ان کے DNA کا نمونے اور ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا، پوسٹ مارٹم کا۔ تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت سے جواب طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر 6 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ سپریم کورٹ نے جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس رپورٹ کو طلب کیا، اور نہ ہی جو DNA کے ٹیسٹ کا رپورٹ تھا وہ رپورٹ انہوں نے طلب کیا۔ تو اس وجہ سے جو ہمیں لگا، کیونکہ وہاں پہ جو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی ماس گریوز برآمد ہوئے ہیں ان میں مسخ شدہ لاشوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ہمیں خدشہ یہ تھا کہ وہاں پر لاپتہ افراد کو قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا ہے اور ان کے چہروں پہ چونا ڈال کر ان کی شناخت چھپائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ریاستی اداروں کے دباؤ میں آ کر جو سانحہ توتک کا جو کیس تھا اس پر ہیئرنگ نہیں کی اور آج تک اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔